آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق أَرَيْنَاهُ دکھائی ہم نے اس کو یعنی فرعون کو آیاتنا اپنی نشانیاں کلہا ساری کی ساری کا مطلب یہ ہے کہ جتنی اس کی ہدایت کے لیے ضروری تھیں. فَكَذَّبَ تو اس نے جھٹلا دیا وَأَبَى اور انکار کیا یعنی جتنی بھی نشانیاں اس کو دکھائی گئیں وہ نہ سدھرا. قال اس نے کہا اجئتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس لتخرجنا تاکہ تو نکالے ہم کو من ارضنا ہماری زمین سے بسحرک یا موسیٰ اپنے جادو کے ساتھ اے موسیٰ. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کا یہ مطلب نکالا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کروایا تھا اور کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو جانے دو، اور جو معجزات انہوں نے دکھائے تھے اس کو اس نے کیا کہا؟ جادو. تو فرعون نے پہلی بات کیا کہی کہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہٹا کر خود بادشاہ بن جائے اور اپنے جادو کے بلبوتے پر یہ تو سب کچھ کرنا چاہتا ہے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ پس البتہ ہم بھی ضرور آئیں گے تیرے پاس بِسِحْرٍ جادو کے ساتھ. تو جادو لایا ہے، ہم بھی جادو کے ساتھ تیرا مقابلہ کریں گے مثلہ اسی جیسا جادو تو لایا ہے ویسے ہی جادو کے ساتھ تیرا مقابلہ کریں گے. فجعل تو بنا بیننا ہمارے درمیان و بینک اور اپنے درمیان موعدن ایک وعدے کا وقت یا پھر ایک وعدے کی جگہ. لا نخلفہ ہم نہیں خلاف کریں گے اس سے، نحن ہم، ولا انتا اور نہ تم یعنی کرنا، مکانن سوا ایک جگہ سیدھی یا ہموار یا برابر. اب آپ دیکھیں تو فرعون نے کہا کہ میں ایک مقابلہ رکھنا چاہتا ہوں، چلو تم ڈیسائیڈ کرو کیا کرنا ہے. ایک جگہ طے کرتے ہیں، ایک وقت طے کرتے ہیں، اور میں بھی اس کو فالو کروں گا اور تم بھی اس کو فالو کرنا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون وقت کا پابند نظر آ رہا ہے. کہتا ہے کہ ہم اور تم دونوں اپنے ٹائم پر ہوں گے. یہاں جو اس نے مکانن سوا کا انتخاب کرنے کا کہا وہ اس لیے تاکہ سب دیکھ سکیں. مراد میدان ہے، ہموار میدان جس میں کوئی نشیب و فراز نہ ہو، سب لوگ اس کمپٹیشن کو کلیئرلی دیکھ سکیں، کسی سے کوئی بات اوجھل نہ رہے، کوئی منظر اوجھل نہ رہے. اور پھر یہ کہ مکانن سوا کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان یعنی اس جگہ پر دونوں کا اتفاق ہو، یعنی تم اور میں اس جگہ کے لیے راضی ہوں، ہم دونوں اس جگہ پر متفق ہوں. ایک ایسی جگہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، ایک ایسا ٹائم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. قال اس نے کہا، اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا موعدکم تمہارا مقررہ وقت یوم الزینہ جشن کا دن ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایسا دن پسند کیا کہ ساری قوم اپنے سارے کام چھوڑ کر فارغ ہوتے ہیں. مراد عید کا دن ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے عید کا دن چوز کیا. وَأَنْ اور یہ کہ يُحْشَرَ النَّاسُ اکٹھے کیے جائیں گے لوگ، ضحیٰ دن چڑھے. ایک تو انہوں نے عید کا دن چوز کیا، ٹھیک ہے، اور دوسرا انہوں نے ٹائم کیا رکھا؟ دن کا ٹائم رکھا. یوں سمجھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس مقابلے کے لیے 2 شرطیں رکھی. پہلی شرط کہ یہ مقابلہ کھلے میدان میں ہو اور سالانہ جشن والے دن ہو اور ڈے ٹائمنگز میں ہو. ٹھیک ہے، پہلی شرط یہ کہ یہ مقابلہ کھلے میدان میں ہو اور دوسری شرط سالانہ جشن والے دن ہو، اور دن میں بھی چاشت کا ٹائم یعنی روشنی کا ٹائم چوز کیا انہوں نے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ مقابلہ دن کی روشنی میں دیکھیں. اور انبیاء کی شان یہی ہوتی ہے کہ ان کا ہر کام واضح اور روشن ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی اور نہ کوئی مصنوعی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا وَأَيُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى اور یہ کہ اکٹھے کیے جائیں گے لوگ چاشت کے وقت دن چڑھے. یوں سمجھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی پوری پلاننگ کے ساتھ کام کیا، کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا، کوئی بغیر پلاننگ کے فیصلہ نہیں کیا، بلکہ پوری تیاری کے ساتھ فیصلہ کیا کہ عید کا دن ہونا چاہیے. اچھا یہاں آپ دیکھیے عید کے دن کو کیا کہا گیا ہے؟ یوم الزینہ. کیوں؟ کیونکہ عید کے دن لوگ زینت اختیار کرتے ہیں.
فتولا تو پلٹا، فرعون فجمع تو اس نے اکٹھی کی، کیدہو اپنی چالیں، ثم اتا پھر آ گیا، اس نے مکر و فریب کو اکٹھا کیا، اس نے بھی پوری پلاننگ کی، یہ بھی جیسے تیسے بغیر پلاننگ کے نہیں آیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرعون بہت ہی زیادہ سمجھدار تھا، اس کو پتا تھا کہ مقابلہ کیسے کرنا ہے، یہ بھی کوئی جذباتی ڈیسیشن نہیں لے رہا، کوئی بغیر پلاننگ کے کام نہیں کر رہا، پوری تیاری کے ساتھ آ رہا ہے۔ قال کہا لہم ان کو، موسیٰ علیہ السلام نے، ویلکم افسوس تم پر، لا تفترو نہ تم باندھو، علی اللہ کذبا اللہ پر جھوٹ۔ موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کرنے سے پہلے ان کو سمجھایا، کہا کہ اللہ پر جھوٹ مت باندھو، فیسحتکم تو فنا کر دے گا تم کو۔ فیسحتکم کا جو لفظ ہے سین ہا تا سے ہے، ادھیڑ دینے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینے کو کہتے ہیں، مراد عذاب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ کرنے سے پہلے ان کو کہا، سمجھایا کہ دیکھو تم اللہ کے پیغمبر کو ساحر کہہ رہے ہو، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہے ہو، وہ تمہیں عذاب دے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نرم گفتگو کرنے کا کہا تھا، ٹھیک ہے، ان کا انداز تو سافٹ ہی تھا، لیکن کلام میں پھر بھی شدت محسوس ہو رہی۔ انہوں نے کہا فیسحتکم تو فنا کر دے گا تم کو، بعذاب ساتھ عذاب کے، وقد خاب من افترا اور تحقیق نامراد ہوا جس نے جھوٹ باندھا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، تم ختم کر دیے جاؤ گے۔ افسوس ہے تم پر، تم کیوں اللہ کے پیغمبر کو جادوگر کہتے ہو؟ میں کوئی جادو لے کر نہیں آیا، یہ تو معجزات ہیں، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی نشانیاں ہیں، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، اور کرو مقابلہ، اللہ تمہیں اپنے عذاب کے ساتھ فنا کر دے گا۔ فتنازعوا تو وہ جھگڑنے لگے، امرہم اپنے معاملے میں، بینہم آپس میں، کچھ نے کہا کہ مقابلہ نہیں کرتے، کیونکہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا نا، یہ کنفیوز ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ نہیں کرتے۔ اچھا، کچھ نے کہا کہ ابھی نہیں کرتے، کریں گے لیکن ابھی نہیں کرتے، یعنی یہ کھینچا تانی کرنے لگے اپنے اس معاملے میں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى اور انہوں نے چپکے چپکے سرگوشی کی، یعنی انتہائی رازداری سے کام لیا، اپنے جھگڑے میں رازداری برت رہے ہیں، یعنی سرگوشی کی۔ سرگوشی بھی آپ دیکھیں تو بہت آہستگی کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر وہ بھی چپکے چپکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر بھی انہوں نے اس اختلاف کو ظاہر ہونے نہیں دیا، جو بھی ڈسکشن ہو رہا تھا بہت سیکرٹ ڈسکشن تھا۔ قالوا انہوں نے کہا، ان ہذانی یقیناً یہ دونوں، لساحرانی البتہ جادوگر ہیں۔ ان جو ہے یہاں پر بے شک کا معنی دے رہا ہے، یقیناً کا معنی دے رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ لساحران کے لفظ کے شروع میں لام تاکید آ رہا ہے، لام تاکید کی وجہ سے ان کا معنی بے شک ہو گیا۔ ایکچولی یہ ان جو ہے اننا ہے، لیکن اننا کبھی کبھی حالت تخفیف میں آتا ہے۔ جب یہ حالت تخفیف میں آتا ہے تو اپنا معنی واضح کرنے کے لیے آگے لام تاکید ضرور لاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایکچولی اننا تھا، کیا بن گیا؟ ان۔ آگے ساحران کا لفظ لام تاکید کے ساتھ آیا ہے، تو لام تاکید کی وجہ سے ان کا معنی بے شک ہو گیا۔ اب یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، قالوا ان ہذانی لساحران، انہوں نے کہا یقیناً یہ دونوں البتہ جادوگر ہیں، یریدان دونوں چاہتے ہیں، ان یخرجاکم یہ کہ وہ نکلوا دیں تم کو، بے دخل کر دیں تم کو، من ارضکم تمہاری زمین سے، بسحرہما اپنے جادو کے بل پر، وَيَذْهَبَا اور وہ دونوں لے جائیں، بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى تمہارے طریقے کو سب سے مثالی۔ اب انہوں نے آپس میں خود کو ہی اکسایا، کیونکہ کنفیوژن آ گئی تھی نا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے مقابلہ نہیں کرنا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے ابھی نہیں کرنا ہے، تو اب یہ اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں، خود ہی کو اکسا رہے ہیں، خود کو جھگڑے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔
ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ یہ جادو جو کہ نبوت تھی، یعنی یہ تو جادو کہہ رہے تھے، ہمارے نزدیک تو وہ نبوت تھی، وہ کہتے کہ بڑے بڑے اس کے اثر میں اپنا دین چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، لوگوں نے کہا کہ اگر تم نے مقابلہ نہ کیا یا تم ہار گئے تو تمہاری حکومت چھن جائے گی، تمہاری تہذیب، تمہاری ثقافت، تمہارا مثالی طریقہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. یعنی یہ اپنے جادو کے بلبوتے پر تمہارے مذہب کو برباد کر دیں گے. ایک تو تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، دوسرا تمہارا یہ جو مثالی طریقہ ہے نا، اس کو یہ لے جائیں گے. ٹھیک ہے، ایکچولی وہ نبوت کو جادو کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم اس جادو کو جادو نہیں نبوت کہہ کر یقین کر لیتے ہو تو تمہیں دو نقصان ہوں گے. ایک تو تمہیں اس زمین سے نکلنا ہوگا، ٹیک اوور کس کے پاس آ جائے گا؟ موسیٰ کے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور تمہارا مثالی طریقہ زندگی ختم ہو جائے گا، سردار دین بدل دیں گے. یہ جو بھی طریقتکم کا لفظ ہے تو اور قوف سے ہے، وے آف لائف کو کہتے ہیں، طرز زندگی. دین کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں سے مراد بڑے بڑے لوگ بھی ہیں، بڑے بڑے سردار، اور ان کا مثالی لائف سٹائل بھی ہے. ٹھیک ہے، مثالی طریقہ بھی ہے. اب انہوں نے کہا کہ بھئی اگر تم نے مقابلہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو بھی تم پھنسو گے، اور اگر تم ہار گئے تو بھی تم پھنسو گے، تمہاری حکومت تو چھن جائے گی، اور تمہاری تہذیب، تمہاری ثقافت جس پر تم کو بڑا مان ہے، تم لوگوں کے آئیڈیل ہو، تمہارا یہ آئیڈیل لائف سٹائل تو ختم ہو جائے گا. تمہارے یہ جو بڑے بڑے سردار ہیں یہ اپنا دین بدل دیں گے. کیوں؟ آج یہ بڑے بڑے سردار فرعون کے ساتھ ہیں، لیکن جب موسیٰ بڑا بن جائے گا تو یہ سردار بھی پھر اسی کے پیچھے چل پڑیں گے، وہ اپنا دین بدل لیں گے. یہ تمہارا تو بہترین لائف سٹائل سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس لیے لڑنا تو پڑے گا، اب کوئی اور چوائس نہیں ہے، مقابلہ تو کرنا ہی پڑے گا. اچھا، کیا فرعون کے لیے مشکل تھا کہ موسیٰ جیسے ہی آ کے اللہ کی بات فرعون کے سامنے کر رہے ہیں موسیٰ کو جیل کروا دیتا، مروا دیتا؟ کیا مشکل تھا اس کے لیے؟ کچھ مشکل نہیں تھا. وہ اس وقت کا بادشاہ تھا، وہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن اس کی رعایا میں سے لوگوں کے سوال اٹھتے کہ کیوں کیا اس نے موسیٰ کے ساتھ ایسا. یہ تھا بہت انٹیلیجنٹ، آپ اس کو صحیح معنوں میں حکمران کہہ سکتے ہیں. اس کو پتا تھا کہ کیسے پالیٹکس کی جاتی ہے. اس نے موسیٰ کو چانس دیا، اور یہ چانس دینا ہی اس کے لیے بربادی کا سبب بن گیا. یہ چاہتا تو بہت کچھ کر سکتا تھا، یہ پیچھے سے موسیٰ کو مروا سکتا تھا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا. ویسے بھی جابر حکمران تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو اتنے پاورز کے ساتھ دربار میں آیا ہے، ایسے معجزات دکھا رہا ہے، تو اس نے جیسے تیسے اس کو قتل کرنا مناسب نہیں سمجھا. اس کو یہ لگا کہ اس طرح کرنے سے اس کی رعایا اسی کے ہی خلاف ہو جائے گی کہ ہمارا بادشاہ جو خود کو رب کہتا ہے اس کے پاس پاور نہیں ہے اس سے لڑنے کی. تو یہ وجہ بنی. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب تو فائٹ کرنا پڑے گا. اور آپ دیکھیے کہ یہ کتنا سیکریسی کے ساتھ کام کر رہا ہے. فَأَجْمِعُوا، تو اکٹھی کر لو، کیدکم، اپنی تدبیریں. اور کیدکم، کیدہ سے مراد یہاں پر چال بھی ہے، قوتیں بھی ہیں. فَأَجْمِعُوا کیدکم، تو اکٹھی کر لو، جمع کر لو اپنی تدبیریں، اپنی قوتیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کی بہت ہی زبردست سلطنت تھی، یعنی جتنے پاورز ہیں اس کے ساتھ آؤ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. فرعون بلا شبہ اپنی پاور شو کر رہا ہے، لیکن یہاں سے اس کا کمزور ہونا اس اعتبار سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک موسیٰ کے مقابلے میں وہ اتنے سارے جادوگروں کو بلا رہا ہے، اتنی ساری قوتوں کو اکٹھا کر رہا ہے، اس کو کس بات کا ڈر تھا؟ ثم تو، پھر تم آ جاؤ. اور اگر آپ ان دونوں الفاظوں کو الگ الگ پڑھیں، ثم پھر، ای تو، تم آ جاؤ، صفن صف بنا کر. ڈسپلن کے ساتھ آنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ منظم ہونے میں ہی بڑا روب ہے. آج آپ دیکھیں تو مسلمانوں کا روب نہیں ہے نا، اس لیے کہ وہ بھیڑ ہے. یہاں آپ کو فرعون کا ڈسپلن ہونا بھی پتا چلتا ہے. اس نے کہا کہ دیکھو
صف بنا کر سب میدان میں آنا. وقد اور تحقیق افلح الیوم فلاح پا گیا آج من استعلا جو غالب ہوا. آج کا دن فیصلہ کر جائے گا، جو جیتا وہی سکندر. بہت بڑا مقابلہ تھا، گرینڈ کانٹیسٹ تھا. کہا اگر ہم غالب آ گئے تو فرعون ہمیں بڑے انعام اور اکرام دے گا. جادوگروں نے کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو فرعون نے وعدہ کیا ہے بہت سارے انعامات دوں گا، عہدہ بھی دوں گا. اور اگر موسیٰ غالب آ گئے تو وہ عظیم حکومت کا مالک بن جائے گا. آج کا دن فیصلہ کر دے گا، جو جیتے گا وہی سکندر ہوگا. وقد افلح اليوم من استعلا. قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ، اما ان تلقی یا یہ کہ تم ڈالو، و اما اور یا ان نکونا یہ کہ ہوں ہم اولا پہلے من القا جو ڈالے. اب یہاں پر یہ ساری بات نہیں بتائی گئی کہ فرعون نے اپنے ہرکارے بھیجے تھے شہر شہر، علاقے علاقے میں، ملک ملک میں کہ جادوگر اکٹھے ہوں. یہاں یہ کوئی بات نہیں کہی گئی. اس سے پہلے ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اس نے بہت سارے جادوگروں کو بلایا تھا اور ایکسپرٹ میجیشنز کو بلایا تھا، جو اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ان کو بلایا تھا اور یہ کمپٹیشن کروایا تھا. اور یہاں آپ دیکھیں تو ڈائریکٹ بات شروع ہو رہی ہے. صرف اتنا بتایا گیا کہ اس نے قوتیں جمع کرنے کو کہا، ٹھیک ہے نا، باقی اور کوئی بات نہیں بتائی گئی. لیکن ظاہر یہ واقعہ کہیں اور بھی موجود ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کون سی قوتوں کو اکٹھا کرنے کا کہہ رہا ہے. اب میدان میں سب آ گئے ہیں، جادوگر بھی موجود ہیں اپنے جادو کے ساتھ، اور موسیٰ کو بھی لایا گیا. اب جادوگروں نے موسیٰ سے کہا کہ ہم آپ کو چوائس دیتے ہیں، یا تو آپ ڈالیں یا پھر ہم ڈالیں گے. عموماً کھیل وغیرہ ٹاس سے شروع ہوتے ہیں. اب یہاں پر جو اما کا لفظ ہے نا، اما ان تلقیا و اما ان نکون اولا من القا، اما ایکچولی تخیر کے لیے آیا ہے، چوائس کے لیے آیا ہے. یوں سمجھ لیجئے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو چوائس دی کہ آپ پہلے ڈالو یا آپ کہو گے تو ہم پہلے ڈالیں گے. قال، اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بل القو، بلکہ تم ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے آپ، یعنی آپ شروع کریں. فَإِذَا تُدَفَعْتَنْ حِبَالُهُمْ، ان کی رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ اور ان کی لاٹھیاں، يُخَيَّلُ خیال کیا جاتا تھا، الیہ اس کی طرف، من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی کہ بے شک وہ دوڑ رہی ہیں. یہ نظر بندی تھی کہ جس کی وجہ سے لگ رہا تھا کہ جادوگروں نے جو اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تھیں وہ سانپ معلوم ہو رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دوڑ رہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پہلے ڈالنے کے لیے کیوں کہا، حالانکہ ان کے پاس چوائس تھی. آج آپ دیکھیے کوئی کرکٹ میچ ہوتا ہے، جو ٹیم ٹاس جیتتی ہے عموماً وہ پہلے بیٹنگ لیتی ہے کیونکہ اس میں وہ اپنے آپ کو سیف فیل کرتے ہیں. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پہلے ڈالنے کے لیے کہا، انہوں نے پہل نہیں کی. تو ایسا کیوں؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ باطل کے بعد حق آئے تو حق ثابت رہتا ہے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی پیش کر رہے تھے وہ باطل تھا، اس کے بعد حق آ رہا تھا، تو باطل کے بعد حق آئے تو حق ثابت رہتا ہے. دوسرا یہ کہ حضرت موسیٰ بہت کانفیڈنٹ تھے. کیوں کانفیڈنٹ تھے؟ کوئی دعا کی تھی انہوں نے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس دعا کا نتیجہ یہ تھا کہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھے، پر اعتماد تھے. پھر یہ کہ معجزے کا اثر زیادہ رہتا ہے، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ جب معجزہ دکھایا جائے تو لوگ اس کا اثر زیادہ دیر تک محسوس کریں، کہ وہ اژدہا ان کو سامنے کافی دیر تک نظر آئے. پھر یہ کہ انہوں نے جلد بازی نہیں کی. تو یہی کچھ وجوہات ہیں جس کے بیسس پر موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پہلے ڈالنے کا کہا. اور جیسے ہی جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں بس وہ تو دوڑنے لگی. اب کہا جاتا ہے کہ یہ 70,000 جادوگر تھے. 70,000 جادوگروں نے جو لاٹھیاں پھینکی ہوں گی، جو رسیاں پھینکی ہوں گی، وہ کیا منظر ہوگا. اتنی ساری رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی تھیں، بھاگ رہی تھیں. ایسے میں موسیٰ خوفزدہ ہو گئے.
فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، تو چھپایا اپنے دل میں کچھ خوف کو موسیٰ نے. حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف کو چھپایا. اچھا، یہاں ان سے ایک بہت اچھی بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے چہرے پر اس خوف کو آنے نہیں دیا. کنفیوژن آئی، ان کو ڈر لگا، لیکن اپنے دل میں رکھا اس کو. اگر آپ بھی کبھی دین کا کام کر رہے ہوں اور آپ کو ڈر لگے تو اپنے چہرے پر اور اپنی گفتگو میں اس ڈر کو مت آنے دیجیے گا، کیونکہ فیلنگز ہم پر ہی پلٹ کر آتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خوف کو ظاہر نہیں کیا، یوں اپنے آپ کو وہ کانفیڈنٹ ظاہر کر رہے ہیں. اگر ہم خوف کو ضبط کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر میں وہ خوف چلا جائے گا، لیکن اگر آپ اس کو چھیڑ دیں تو آپ پر غالب آ جائے گا. جنگ احد میں کیا ہوا تھا آپ دیکھیے، غم پر غم اللہ نے دیا، ٹھیک ہے نا. اس میں بھی کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں. جب بھی کوئی جذباتی کیفیات ہوں، جب بھی کوئی غم کی کیفیات ہوں، غصے کی کیفیات ہوں، تو اس کا علاج یہی ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کریں، تو آپ اس کو ٹیک اوور کر جائیں گے. لیکن اگر آپ نے ان کیفیات کو اپنے اوپر حاوی کر لیا تو بس پھر آپ ہار جائیں گے، وہ کیفیات آپ سے جیت جائیں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے، لیکن انہوں نے اس ڈر کو ظاہر نہیں کیا. قلنا، ہم نے کہا، لا تخف، مت تم ڈرو. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غیب سے آواز دی، اے موسیٰ ڈریے مت، انک انت الاعلی، بے شک تم ہی اعلی ہو. اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی نا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں یہ کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ جب ان کو ڈر لگا تھا کہ میں فرعون کو کیسے فیس کروں گا، وہ تو مجھے قتل کروا دے گا، وہ تو اور ظلم کرنے پر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا نا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ دیکھیے، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہوئے، غیبی آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ کو آئی کہ موسیٰ ڈرو مت، بے شک تم ہی اعلیٰ ہو، جیتو گے تم ہی. اس خوف کی حالت میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پازیٹیو سوچ دی، اور یہی کی آف سکسیس ہے، کامیابی کی کنجی ہے کہ آپ مشکل وقت میں مثبت سوچ اور مثبت رویہ رکھیں. ہمیں بھی اس طرح کے الہام ہوتے ہیں جب کسی مشکل میں پھنستے ہیں نا. ہمیں کوئی کہہ رہا ہوتا ہے ڈرو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب پرابلم سالو ہو جائے گی. آ رہی ہوتی ہے نا ایک آواز اندر سے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ہم شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا، جو منفی سوچ کے مالک ہوں، شکوے شکایات کریں، ہر وقت رونے دھونے کرتے رہیں، تو پھر ان کی کمپنی اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پھر آپ بھی ایسے ہی بزدل ہو جاتے ہیں. خود کو شیطانی حملے سے بچانے کے لیے پر اعتماد رکھنا بہت ضروری ہے. اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا. اور پازیٹیو تھنکنگ اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، یہی کی آف سکسیس ہے. کسی بھی مشکل میں اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالے نا، نہیں گھبرانا، پریشان مت ہونا، تو اس چیز کو تھام لیں اور اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. جو لوگ بزدل ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی بزدل بنا دیتے ہیں. اگر آپ مضبوط ہوں گے تو آپ اپنے جیسے کئی لوگوں کو مضبوط بنا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جن گھروں میں بڑے ماں باپ ہوتے ہیں، دادا دادی ہوتے ہیں، نانا نانی ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، جن کے بڑے یعنی ایلڈرز ان کو حوصلہ دینے والے ہوں، ان کو اپریشیٹ کرنے والے ہوں، تو وہ رزلٹ میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، یعنی ان کی کامیابی کا ریشو زیادہ ہوتا ہے. جن کے بڑے ڈسکریج کرنے والے ہوتے ہیں، بڑے یعنی کون؟ ماں باپ، گھر کے کوئی بھی بزرگ ہیں، اور اگر ہم اس میں استاد کو بھی لے لیں، لیڈرز کو بھی لے لیں، رہنما کو بھی لے لیں، تو جن کے بڑے ڈسکریج کرنے والے ہوتے ہیں تو پھر ایسے لوگ ناکام زیادہ ہوتے ہیں. جیسے ہم اپنے بچوں کو اکثر یہ کہتے رہتے ہیں، نہیں نہیں یہ کام مت کرو، اس میں بڑا رسک ہے، اور بعض لوگ تو بچوں کو کچھ کام کرنے ہی نہیں دیتے، ان کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ وہ بچے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتے، ان کو ہر وقت بس کنفیوز ہی کیا جا رہا ہوتا ہے.
اور آپ نے دیکھا ہوگا ایسے پیرنٹس کو, ایسے ٹیچرز کو جو بچوں کو کریج دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈسکریج نہیں کرتے, کریج دیتے ہیں, ہمت دلاتے ہیں, حوصلہ دلاتے ہیں, وہ بچے بہت کچھ کر جاتے ہیں. کیونکہ بچوں میں اس کام کو کرنے کا پوٹینشیل ہوتا ہے, ہمت ہوتی ہے, لیکن اس کو بڑے ہی اپریسیشن کے ذریعے ہی ان کے اندر جرأت پیدا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کافی کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں, اور اعتماد کی کمی سے انسان بہت بڑی بڑی کامیابیوں سے دور ہو جاتا ہے. لیک آف کانفیڈنس جو ہے وہ اچھا نہیں ہے, اوور کانفیڈنس ہونا بھی اچھا نہیں, اور لیک آف کانفیڈنس ہونا بھی اچھا نہیں ہے. اعتماد ہونا چاہیے اپنی ذات پر, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو وسائل دے رکھے ہیں, جو بھی صلاحیتیں آپ کو دے رکھی ہیں, اس کے بیسس پر آپ اللہ ہی کی توفیق سے پر اعتماد رہیں. اب یہ ڈر رہے تھے لیکن ظاہر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ ڈرو مت, آپ ہی جیتو گے. وَأَلْقِ, اور ڈال دو, مَا فِي يَمِينِكَ, جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے. کیونکہ یہ عصا ڈالنا ہی بھول گئے تھے, خوف کی وجہ سے یہ عصا ڈالنا ہی بھول گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ریمائنڈر دیا, وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ, اور ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے. تلقف, نگل جائے گا, مَا صَنَعُوا, جو انہوں نے بنایا. آپ سوچیں یہ کتنا بڑا اژدہا بنا کہ 70,000 جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں کو یہ سارا کا سارا نگل گیا. یہ نگل گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلقف ما صنعوا, نگل جائے گا جو انہوں نے بنایا ہے. کیا منظر ہوگا. اسی لیے تو یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ جو معجزہ ہوتا ہے اس کا کوئی توڑ نہیں, اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. اور چونکہ یہ ایسا معجزاتی طور پر اژدہا بنتا تھا, کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. انما صنعوا, بے شک جو انہوں نے بنا لی ہے, کید ساحر, چال ہے ایک جادوگر کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ نظر بندی ہے, یہ سچ مچ کے سانپ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں یہ بھی بتایا ولا یفلح الساحر, اور نہیں فلاح پا سکتا ایک جادوگر, حیث اتا, جہاں سے آئے. نہ دنیا میں فلاح پائے گا نہ آخرت میں فلاح پائے گا. یہ جادوگر کی حقیقت ہے, ولا یفلح الساحر. اور حیث اتا, جہاں سے آئے, یعنی ہر طرح کی کوشش کر لے, جادوگر جتنی بھی کوشش کر لے وہ فلاح نہیں پا سکتا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ, تو گرا دیے گئے جادوگر, سجدن, سجدے میں. یعنی جادوگروں نے جب اژدہے کو یہ ساری رسیاں اور لاٹھیاں نگلتے دیکھا تو کہا یہ تو کوئی جادو ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے. اچھا آپ دیکھیے کہ میدان میں جادوگروں کے علاوہ فرعون کے درباری اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو قبطیوں میں سے تھے, لیکن کوئی بھی سجدے میں نہیں پڑا نا, کیونکہ ان کو تو یہ لگ رہا تھا کہ جادوگروں سے کون جیت گیا, موسیٰ. یعنی چھوٹے جادوگروں سے کوئی بڑا جادوگر جیت گیا, ان کو تو یہی لگ رہا تھا. ٹھیک ہے نا, لیکن جادوگروں کو پتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے, وہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے. اسی لیے جیسے ہی انہوں نے حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا بنتے دیکھا اور اس اژدہے کو سارے جادو کو نگلتے دیکھا تو وہ تو سجدے میں ڈال دیے گئے. یہ جو الفاظ ہیں نا, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, تو گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں, یعنی یہ ایسے مجبور ہو گئے کہ یہ سجدے میں گر گئے. یعنی ان کے پاس سجدے میں جانے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں تھا. اپنے آپ کو انہوں نے جھکا دیا, یہ تو جادو ہو ہی نہیں سکتا. قولو, کہنے لگے, آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم ایمان لائے رب پر ہارون کے اور موسیٰ کے. کیونکہ وہاں لوگ فرعون کو رب مانتے تھے, اسی لیے صرف اتنا نہیں کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, ہم رب پر ایمان لائے, کہا موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر ہارون علیہ السلام کا نام پہلے آیا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا نام بعد میں آیا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ بڑے کون تھے, موسیٰ علیہ السلام, عہدے کے اعتبار سے, نبوت کے اعتبار سے, ٹھیک ہے, مرتبے کے اعتبار سے, درجے کے اعتبار سے موسیٰ بڑے تھے, لیکن عمر میں بڑے ہارون تھے. ٹھیک ہے نا, یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں نا. لیکن یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے آنا چاہیے, ہارون علیہ السلام کا نام بعد میں آنا چاہیے.
لیکن ایسا کلام میں خوبصورتی کے لیے کیا گیا ہے. موسیٰ کے نام کے ساتھ کھڑی مد ہے، آپ دیکھیے، ٹھیک ہے نا. اور اس صورت میں آپ دیکھیں تو آیت کا اختتام کھڑی مد کے ساتھ ہو رہا ہے. اس لیے ہارون علیہ السلام کا نام پہلے آیا، حالانکہ نبوت موسیٰ زیادہ بڑی تھی. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ.